بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکی، 206 آیتیں، 24 رکوع۔ ماقبل سورہ توحید اور باری تعالیٰ کی صفات پر مشتمل تھا۔ یہ سورہ مکی ہے جو ہجرت سے چند سال قبل نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا کہ کفار کی اسلام دشمنی حد سے بڑھ چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ اس لیے اس صورت میں تبلیغی جد و جہد کی تاکید کے ساتھ صداقت وحی کا بصیرت افروز بیان ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات سے ہیں جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ بزرگوں نے فرمایا صاد عین کی صورت ہے، نظر سے تعلق ہے۔ جو دیکھتے ہو اس پر نہ رک جاؤ، جو نظر نہیں آتا اس کی معرفت حاصل کرو۔ وحی اس کا ذریعہ، رسول اس کا وسیلہ۔ اس سورہ میں بعض انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد کا ذکر بھی اس مناسبت سے ایک معنی رکھتا ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے تزکیہ نفس، تصفیہ باطن ضروری ہے۔ نفس کو پاک کرنے والا صاحب قرآن، باطن کو منور رکھنے والا قرآن۔ جس کا سینہ ان کے لیے کشادہ ہو گیا وہ نور میں آ گیا۔ پھر جس کو جو توفیق ملے وہ من جانب اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات سے ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ اے رسول، یہ کتاب جو آپ پر اتری ہے حق ہے۔ کفار کے الجھے ہوئے اذہان اور اسلام دشمنی کے باعث آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، اور جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کفار کی شدید مخالفت کے باوجود اس کے بیان سے ذرا تنگ دل نہ ہوں۔ یہ نازل ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ اس سے لوگوں کو متنبہ کریں، اور یہ تو ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو اسفل ہیں اسفل ہی کی طرف جائیں گے، آپ ان کے لیے کیوں غمگین ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یاد الہی میں رہتے ہیں، نماز و صلات میں جو پاتے ہیں لیتے جاتے ہیں۔ بس اے لوگو، جو تمہارے رب کے پاس سے تم پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن، تم اسی پر چلتے رہو، اور اس کے علاوہ تم اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ افسوس تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، بہت کم ہیں جو اللہ کا خیال رکھتے ہیں، دھیان کرتے ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بس راتوں کو یا دوپہر کو سوتے ہوئے ان پر ہمارا عذاب آیا، وہ اپنے عیش و آرام میں عذاب سے بھی بے خبر ہو چکے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب پہنچا تو اس وقت تو کچھ نہ بول سکے سوائے اس کے کہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، گناہوں کی حد کر دی تھی، لیکن ان کی یہ پکار اب عذاب الہی سے ان کو بچا نہ سکتی تھی۔
بس جن لوگوں کے پاس رسول بھیجے گئے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے رسولوں کی دعوت ہدایت کو کہاں تک قبول کیا، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے کہ تم کو امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا۔ پھر ہم ان کو اپنے علم سے ان کے احوال سنائیں گے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ اللہ کے علم سے کون سی بات چھپی ہے؟ لوگوں کا ظاہر و باطن اور ان کا ہر ارادہ اور ہر فعل اس پر روشن ہے۔ وہ لوگوں کے حال ان پر کھول دے گا، وہ خود اپنے اعمال کی حقیقت میزان عدل میں دیکھ لیں گے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے۔ بس جس کی تولیں بھاری ہوئیں، جن کی نیکی کے پلے وزنی ہوئے کہ اللہ ہی کی پسند سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، تو وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔ اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں، جن کے اعمال میں وزن نہ ہوا، سو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ اس روز قیامت سے قبل جو وقت دنیا میں میسر ہے زندگی کو سنوار لیا جائے، مقصد حیات کو سمجھا جائے اور اس کے تحت زندگی بسر کی جائے، حقوق کی اس طرح حفاظت ہو کہ معیشت کو عبادت بنا دیا جائے، اور ہم نے تم کو زمین پر قرار و قیام دیا اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان مہیا کیے کہ تم معیشت کے طریقے سیکھو اور زندگی خوشگوار بناؤ، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی معیشت کو اچھی طرح نہیں برتتے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح صرف ہی شکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدئ لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ پہلے رکوع کے آخر میں بطور تمہید زندگی کو سنوارنے اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ اب انسان کی پیدائش، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان فرشتوں سے جذبہ شکر گزاری سیکھے، قوا کو مضبوط بنائے اور شیطان سے دور رہے کہ وہ ہمیں اسی سے پیدا ہوتے ہیں جو زندگی کو سنورنے نہیں دیتے، تاکہ روز قیامت وہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا یعنی نو انسانی کے آغاز کا سامان کیا، پھر تمہاری دلکش صورتیں بنائیں، یعنی حضرت آدم کی شکل و صورت ایک جانب نو انسانی کی نمائندگی کر رہی تھی تو دوسری جانب ان کے خلیفۃ اللہ ہونے کی نشانی تھی۔ اسی عظیم الشان مقصد کے باعث پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ یا صورت دی تو قوا کو پابند کیا، نہیں پابند ہوا تو واہمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھ کو کیا چیز مانے ہوئی کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس پتلہ خاکی سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ لیکن یہ اس کا مغالطہ تھا، اپنی حقیقت کا غلط دعویٰ تھا۔ نہ آگ خاک سے بہتر ہے، نہ اللہ کی حکم عدولی کسی منطق سے جواز پا سکتی۔ فرمایا، تو یہاں سے اس جنت سے، اس مقام قرب، مقام دید سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، بس تو نکل جا، تو ذلیلوں میں سے۔ علم الہی میں تھا کہ اس کی ذریت اسی کی سی ہوگی، نافرمان، حاسد، مغرور۔ چنانچہ اس نے اللہ سے دعا بھی بخشش کی نہ مانگی، بلکہ کہا، بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے، ڈھیل دے کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھ کو مہلت دی گئی۔ بولا، چونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا کہ رسنوں کی طرح ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں اور ان کو راہ ہدایت سے بہکاؤں۔ اپنی غلطی پر نادم نہ ہونا اور اس کو دوسرے کے سر تھوپنا، یہی شیطنت ہے۔ شیطان نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ انسان کو، جس کی وجہ سے اسے یہ روز بد دیکھنا پڑا، ہر طرح ذلیل و خوار کرنے کی ٹھان لی، اور کہا کہ پھر ان لوگوں پر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے، ان کے بائیں، ہر چار طرف سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان کی نظر ہر چار طرف پڑی، لیکن اس کی نگاہیں بلندی سے قاصر رہیں۔ اللہ کی رحمت اوپر سے آتی ہے، اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس کے بہکانے میں وہی آتے ہیں جو محروم رحمت ہوتے ہیں۔ فرمائے، نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار مردود ہو کر، اور جو کوئی ان میں سے تیری راہ چلے گا تو میں دوزخ کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا۔ ان کی ناشکری کا خمیازہ انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اور اہل اللہ کا کیا نقصان ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرے رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب اس پھل کو کھا لیا تو حب اصل سے حب نسل میں آئے، اسفل پر نظر پڑی۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور کہنے لگا، تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا بجز اس کے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس خیال سے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، اس کے دھوکے میں آ گئے، اور اللہ کے منع کرنے کو شریعت کا منع کرنا نہیں بلکہ شفقت و محبت کا منع کرنا تصور کیا، جو ان کے رتبے کے اعتبار سے لغزش قرار پایا۔ پھر شیطان نے آدم و حوا دونوں کو دھوکہ دے کر اپنی طرف کھینچ ہی لیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور وہ سراسیمگی سے بہشت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے اور چپکانے لگے تاکہ ستر چھپ جائے۔ اور اس وقت ان کے پروردگار نے ان کو ندا دی، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہ تھا، اور تم سے کہنے دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کے فریب میں آ گئے۔
آدم و حوا کو ایک طرف اپنی حالت پر ندامت تھی، دوسری طرف شیطان کے دھوکے میں آ جانے کا غم۔ اپنے پروردگار کی پکار سنتے ہی محبت کا اشارہ پا گئے، گریہ و بکا و توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ دونوں التجا کرنے لگے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے، ہماری پردہ پوشی نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ آدم و حوا اور ابلیس کو زمین پر جانے کا حکم ہوا، اور آدم کی خلافت کے لیے مقرر تھی، اور جو آدم کی خلافت کے لیے مقرر تھی، اور خیر و شر سے گزر کر پھر خیر محض کی جانب آنے کی راہ انسانیت پر کھولنے کے اسباب مہیا کیے گئے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس جنت سے اتر جاؤ تا قیامت ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھہرنا ہے اور اس سے ایک وقت مقرر تک نفع حاصل کرنا ہے۔ یہ بھی فرمایا، اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ گویا اللہ تک پہنچنے کا راستہ عرض پر عرضیت کے مہلک اثرات سے محفوظ رہنے کو قرار دیا گیا۔ یہی مشیت ایزدی تھی اور یہی انسان کے مراتب اعلیٰ کا زینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں لباس اتر گیا، دنیا میں بھیجتے ہوئے سب سے پہلے اسی کا ذکر ہے۔ اولاد آدم کے لیے اللہ نے طرح طرح کے لباس پیدا کیے، لیکن جس لباس سے آخرت میں وہ نوازے جائیں گے وہ لباس تقویٰ ہے، بشرطے کہ انہوں نے زندگی میں تقویٰ حاصل کیا ہو۔ جنت کے پھل، وہاں کا لباس سب تقوی کی محسوس صورتیں ہیں۔ اولاد آدم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، فحش اور بدکاری سے بچتے رہیں، شیطان کے بہکانے میں نہ آئیں، لیکن اس دنیا میں جو ایک طریقہ کھوئی ہوئی جنت کے حاصل کرنے کا پیدا کیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، دنیا میں کھائیں پئیں، آرام سے رہیں، لیکن کسی نعمت کا بیجا صرف نہ کریں۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے اور تمہارے لیے زینت ہو، اور جو پرہیزگاری کے لباس ہے، جو لباس زہد و تقویٰ ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ بندگی میں انسان اللہ سے کیا کچھ نہیں پاتا، لیکن اس کا طرہ امتیاز عبادت ہے، اسی سے ابدیت ملتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور کریں۔ اے اولاد آدم، دیکھو کہیں تم کو شیطان بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، یعنی ان کے نکلنے کا سبب بنا، اس طرح کہ ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو دکھا دیں۔ دیکھو وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے ان شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اگر تم صاحب ایمان ہو اور ایمان پر قائم ہو
تو اس کا دیکھنا نہ دیکھنا تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بس یہ خیال رہے کہ جو کہا ہے کیے جاؤ، جس سے منع کیا ہے باز آ جاؤ، نہ تعویلوں میں پڑو نہ دھوکہ کھاؤ۔ کفار نے اپنی تعویلوں ہی سے فوش کا جواز ڈھونڈا تھا جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور یہاں تک جھوٹ گستاخی پر اتر آتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ نے بھی ہم کو اسی کام کا حکم دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کام کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اللہ برے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اس کے احکام تو حق و انصاف کے ساتھ ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، ہر چیز کو اس کے اندازے سے برتنا بتایا ہے، عبادت کے انداز یوں سکھائے ہیں، فرمایا ہے، اور اے مسلمانوں ہر نماز کے وقت اپنی توجہ اس کی طرف کر لیا کرو، تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف، تمہارا قلب اللہ کی طرف ہو، اور اس کے خالص فرما بردار ہو کر اس کو پکارو۔ جب اس کو یاد کرو تو خالص اس کے ہو کر یاد کرو، کسی کا دھیان نہ آئے، خود اپنے کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو یہ زندگی آخری زندگی نہیں، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار پھر پیدا ہو گئے۔ اللہ نے ایک فریق کو تو ہدایت دی اور ایک فریق وہ ہے کہ گمراہی ان پر مقرر ہو چکی۔ یہ ان کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنایا، اور ان کو اپنی نسبت مغالطہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ کعبے کا برہنہ طواف یہ سمجھ کر کرنا کہ باپ دادا نے کیا ہے تو درست ہی ہوگا، اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھنا اسی بدنصیب و جہل کا ثبوت تھا۔ چنانچہ آئندہ آیت میں مسلمانوں کو اس قبیح رسم سے منع کیا جا رہا ہے، اور کھانے پینے کی غلط پابندیوں سے جو کفار نے ایام حج میں لگائی تھیں انہیں روکا جا رہا ہے، تاکہ نہ وہ دنیا میں نعمتوں سے محروم ہوں نہ آخرت میں ان سے محروم رہیں۔ اے اولاد آدم، جب طواف کے لیے مسجد میں آؤ تو لباس پہن کر آؤ، یہی نہیں بلکہ ہر نماز کے وقت اپنا لباس درست رکھو، خوبی صفائی ستھرائی کے ساتھ نماز میں آؤ، اور ایام حج میں بعض چیزوں کا کفار کی طرح ترک ضروری نہیں، تم بشوق کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ومن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ کفار کی رسم قبیح تھی کہ طواف کعبہ کرتے وقت لباس اتار دیتے، جس پر گزشتہ آیت میں متنبہ کیا گیا۔ یہاں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کس کے لیے؟ یہ انہی کے لیے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، اہل ایمان ہیں۔ یہاں ممکن ہے کہ اہل ایمان کی کمزوری یا اپنی صلاحیتوں کو صرف نہ کرنے کے سبب دوسرے ان نعمتوں سے ان کے مقابلے میں زیادہ مستفید ہوں، لیکن قیامت کے دن جملہ نعمتیں خالص ایمان والوں ہی کے لیے ہوں گی۔ ضرورت ہے کہ اس کے حکم کا احترام کیا جائے، جس کام کی اجازت دی ہے وہ کیا جائے، اللہ پر بہتان نہ باندھا جائے۔ آخر تو ایک دن فیصلہ ہو جائے گا، وہاں عذاب الہی سے گلو خلاصی ممکن نہ ہوگی۔ آپ فرما دیجئے، اللہ کی زینت کو اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی، کس نے حرام کیا؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا، بلکہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں تو دراصل دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے واسطے ہیں، باقی تو پھیلی ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے واسطے ہوں گے۔ وہاں محض علم محسوسات کام نہ آئے گا۔ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طور سے علم والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ علم والے علم کی وسعتوں سے آشنا ہیں، جانتے ہیں کہ محسوسات کی دنیا محدود ہے، لامحدود کو اسی کے کلام سے سمجھا اور پایا جا سکتا ہے۔ اگر روح کو تقویت پہنچانا ہے تو امر کی پابندی ضروری ہے اور منہیات سے بچنا لازم۔ اتباع امر ہی روح کی غذا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام کر دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اس کی کوئی دلیل اس کے کلام میں نہ ملے گی۔ اس بات کو بھی منع فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تم کو علم تک نہیں۔ مانا کہ تم کو اپنی بے راہ روی کے باوجود یہاں کچھ دن کی مہلت مل جائے، لیکن آخر تمہیں اس کے سامنے جانا ہے، اور ہر امت کے واسطے ایک وقت مقرر ہے۔ بس جب وہ نہ ٹلنے والا وقت آ جاتا ہے تو اس سے وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر و تقدیم نہیں کر سکتے، نہ جان کنی کی تکلیف سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ اپنی کوششوں سے ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موت بہرحال وقت پر آئے گی۔ اے بنی آدم، پابندی امر کے سلسلے میں یہ اصولی بات یاد رکھو کہ اگر ہمارے پیغمبر تمہارے پاس تم ہی میں سے آئیں اور تم کو میری آیتیں سنائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بس جو کوئی اللہ سے ڈرا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ خوف ہی ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایمان سے وہ اللہ کے امن میں آ جائیں گے، نیک عمل سے مرتبہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یعنی ان پر عمل نہ کرنے میں اپنی بڑائی سمجھی، تو وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سوچو کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کر کے جھوٹی آیتیں گھڑ کر اللہ پر افترا کرے اور اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلائے۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کو ان کے نصیب کا لکھا دنیا میں ملتا رہے گا، لیکن جان کنی کے وقت ان کو اپنے کفر کا خود یقین ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ہمیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے، اور وہ خود اپنے پر گواہی دیں گے، اعتراف کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جن و انس میں سے جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں تم بھی ان کے ہمراہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت پر جو گناہوں میں اس جیسی ہوگی لعنت بھیجے گی، یہاں تک جب سب امتیں اس میں یعنی دوزخ میں گر چکیں گی تو ان کی پچھلی امت پہلی امت کے متعلق کہے گی کہ اے ہمارے رب، انہی نے ہم کو گمراہ کیا، بس تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں، ایک نے گمراہی کی راہ ڈالی، دوسرے اس پر چلے، انہوں نے ان سے عبرت نہ لی، تم کو ایک دوسرے کا علم نہیں۔ اور ان کی پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت تو نہ ہوئی، تم بھی اپنے اعمال بد کی کمائی کا مزہ چکھے جاؤ۔ دوزخ میں لعن طعن ہی ہوگا، ایک دوسرے کا کوئی بہی خانہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ اس رکوع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو آیات کو جھٹلاتے رہے اور انہوں نے تکبر کیا، وہ عذاب دوزخ کے مستحق ٹھہریں گے۔ دوسرے وہ جو اللہ سے ڈرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ اس کے فضل سے جنت میں پہنچیں گے۔ تیسرے وہ جو اہل ایمان سے تو ہوں گے لیکن جن کے نیک و بد اعمال بالکل مساوی ہوں گے، وہ اہل جنت کو ان کے نورانی چہرے اور اہل دوزخ کو ان کی سیاہی سے پہچانیں گے۔ جب اہل جنت کو دیکھیں گے سلامتی بھیجیں گے، اور جب اہل دوزخ پر نظر پڑے گی تو اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ منشا یہ ہے کہ انسان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اولو العزمی سے زندگی بسر کرے اور اصحاب یمین میں شامل رہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی وہ حق کی راہ پہچان گیا۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، احکام الہی پر اپنی رائے اور اپنی ذات کو فوقیت دی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، جو ایک امر محال ہے۔ اور ہم گناہ گاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں تاکہ وہ جان لیں کہ ان کے انکار و تکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے دوزخ کا اوڑھنا ہوگا۔ دوزخ کی آگ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوگی، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، اور کسی طرح انہیں چین نہ ہوگا۔ اور ہم ظالموں کو یوں ہی سزا دیتے ہیں تاکہ وہ حدود سے تجاوز کرنے کے نتائج جان لیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں، وہی جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم ان اہل جنت کے سینوں میں سے جو کچھ کینہ ہے، یعنی رنج، کینہ و حسد جو ایک دوسرے کے مقام کی بلندی سے پیدا ہو سکتا ہے، وہ نکال لیں گے۔ اور وہ جنت میں اس طرح رہتے ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، اور اگر اللہ ہی ہدایت نہ فرماتا تو ہم راہ ہدایت پر نہ لگتے۔
بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات سچا دین لے کر آئے تھے، ایمان و عمل کا جو ثمرہ بتایا تھا ویسا ہی پایا، اس سے بھی زیادہ ملا۔ ہر شخص محو شکر ہوگا اور ندا دی جائے گی کہ اب جنت تمہاری ہے، تم اس کے وارث بنائے گئے ان نیک اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کا یہ حکم ان کے لیے اور زیادہ مسرت اور اطمینان کا باعث ہوگا، اور اس وقت انہیں ان نافرمانیوں کا خیال آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، انہوں نے اپنے رب کا وعدہ کیسا پایا۔ اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پایا، ذرا بتاؤ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور وہ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اب ان کی بدعمالی اور انکار کا یہی ثمرہ ہے۔ اور اس مکالمے کے بعد جس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا، ان دونوں فریق یا دونوں مقام کے درمیان ایک حجاب آ جائے گا جس کو آڑ، دیوار یا پردے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور آراف یعنی بلند مقام پر ایسے لوگ ہوں گے جو سب اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے اللہ کی تم پر رحمت ہو، اور یہ لوگ ابھی اس جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کے آرزو مند ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی، جب وہ اہل دوزخ کو دیکھیں گے تو گڑ گڑا کر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ظالموں میں شامل نہ کر، ہم کو اس گروہ سے الگ ہی رکھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ان آراف والوں کی آرزو پوری فرمائے گا، لیکن اس رکوع میں چند اور حقائق کا اظہار انہی کی زبان سے کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ قیامت کے دن کافروں کو ان کے اعمال بد یاد دلائیں گے انہی کی زبان سے حقائق کا اظہار اسی دنیا میں ہو جائے اور منکروں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور آراف والے ان دوزخی لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ آج تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آئیں، اور جو تکبر تم کیا کرتے تھے وہ کہاں گیا؟ پھر غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسم کھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہ پہنچے گی، اللہ ان حقیر لوگوں پر کبھی رحمت نہ فرمائے گا؟ دیکھو اللہ نے تو ان سے فرما دیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ تم کو خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ جنت کا لطف اٹھا رہے ہیں اور تم یہیں پڑے ہو۔ جب دوزخی اپنے عزیزوں اور جاننے والوں کو جنت میں دیکھیں گے تو ان کا نام لے کر ان سے کھانا پینا طلب کریں گے،
اور دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے اور منتیں کریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی بہا دو، یا اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے بہشت کے پانی اور رزق ان دونوں کو کفار پر حرام کر دیا ہے، کفار کے لیے روک دیا ہے کہ انکار حق کے بعد ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ہی ان سے مفقود ہو چکی ہے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وہ دنیا کے عیش میں آخرت کو فراموش کر چکے تھے۔ بس آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا تھا، اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کے منکر تھے، آج ہم ان کی طلب رزق کی درخواست کو منظور کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ بے شک ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب یعنی قرآن لائے جس کو ہم نے علم کے ساتھ نہایت واضح کر دیا ہے، اور جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو ایمان ہی نہ لایا وہ ہدایت کیا پاتا؟ جس نے دنیا میں منبع رحمت سے خود منہ موڑا، اس کے لیے آخرت میں رحمت کی تمنا بے سود ہے۔ بہرحال کیا منکرین اسلام اس کے منتظر ہیں کہ قرآن نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ آ ہی جائے تب یہ ایمان لائیں؟ آخر یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے فرمائے ہوئے وعدوں کا انجام ظاہر ہو جائے؟ جس دن اس کا انجام ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اس کتاب کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہنے لگیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس پیغام حق ہی لے کر آئے تھے۔ بس کیا اس مجمع میں آج ہمارے کوئی سفارشی نہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہم کو دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ جیسا ہم عمل کرتے تھے اس کے خلاف عمل کریں؟ ان کی طبیعت میں قبول حق سے جو بیزاری پیدا ہو چکی تھی وہ اس وقت بھی ان کے منہ سے اسلام کا لفظ نکلنے نہیں دیتی، بلکہ عذاب کے ڈر سے اپنے کیے کے خلاف کرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن اب اس تمنا سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا اور ان کی افطرا پردازیاں عکارت گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ گزشتہ رکوع میں آخرت کا ذکر تھا۔ اعراف والوں کی زبان سے جو حالات وہ آنکھوں سے دیکھیں گے بیان ہوئے۔ بتایا گیا کہ اس دن کافر بھی دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے۔ اس بیان سے دل میں آخرت کی تصویر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب اس رکوع میں نہایت حکیمانہ انداز سے تخلیق کائنات، خلق و امر کا ذکر ہے۔ معاد سے مبدأ کی طرف ذہن منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اللہ کے اس کارخانہ قدرت کو بنظر غور دیکھے اور اسی زندگی میں اپنے رب کی یاد سے دل کو منور کر لے، اس کی نعمتوں سے سرفراز ہو اور شکر گزار بندہ بنے۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین پیدا کیے، پھر عرش پر جلوہ گر ہوا۔
اس تخت حکومت، اس عزت و جلال کے تخت پر رونق افروز ہوا جو ہر مادی کیفیت سے پاک، اور اللہ جس پر محیط وہ اللہ پر محیط نہیں۔ یہ اسی کا کام ہے کہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، رات پر دن کی روشنی چھا جاتی ہے۔ یہاں دونوں صورتیں ممکن ہیں، یعنی دن کی روشنی سے رات کو یا رات کی تاریکی سے دن کو ڈھانپا جاتا ہے، اس طرح کہ وہ دن ہو یا رات اس کے پیچھے دوڑتی آتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی نور ہے کبھی ظلمت، کبھی تجلیاں ہیں کبھی پردہ پوشی۔ اور اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے حکم کے تحت مسخر اور فرما بردار بنا رکھا ہے۔ سن لو، اسی کا کام پیدا کرنا اور حکم دینا ہے۔ اللہ جو سارے جہان کا رب ہے، بڑی برکت والا ہے، جملہ خیر و برکت اسی کی بابرکت ذات سے ظہور پذیر ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی سے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارا کرو۔ بلا شبہ اس کو حد سے تجاوز کرنے والے پسند نہیں آتے۔ اس سے وہ مانگو جو تمہارے مناسب حال ہے، اور زمین پر اس کی اصلاح کے بعد شر و فساد نہ پھیلاؤ، اور اس کو اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے اور اس کے فضل کی امید کرتے ہوئے خوف اور رجا کے ساتھ پکارا کرو، اس کی عبادت کیا کرو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ جو لوگ اس کے تصور حضوری کے ساتھ عمل خیر کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت یعنی سرکار دو عالم کے قرب سے نوازے جاتے ہیں۔ دنیا میں رحمت کی پہلی چیز ٹھنڈی ہوا اور بادل ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان کو ایک مردہ بستی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے مردہ زمین میں ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح تم یہ رویدگی اور بالیدگی اس دنیا میں دیکھ رہے ہو، اسی طرح ہم اپنے حکم سے زمین سے مردوں کو نکالیں گے۔ یہ مثالیں اس لیے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ انسان اگر غور کرے تو یہ بھی سمجھ جائے گا کہ اکثر جسم و تن پر جب رحمت الہی کا پرتاؤ پڑتا ہے تو روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، حسن عمل سے سیرت بنتی ہے، اور مردہ قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں مردہ قلب زندہ ہو جاتا ہے تو وہاں جسم کا زندہ ہونا کیا مشکل بات۔ اور جو بستی پاکیزہ یا جو قلب پاکیزہ ہے، وہاں اس کے رب کے حکم سے خوب سجدہ نکلتا ہے، قلب میں انوار و تجلیات پیدا ہوتے ہیں، اور جو زمین خراب ہے اس میں سبزہ کمتر اور ناقص ہی نکلتا ہے، یا جو قلب خراب ہے اس میں حقیر وسوسوں کے سوا کچھ نہیں ظاہر ہوتا۔ اس طرح ہم اپنی آیتوں کو مختلف طور سے بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو شکر گزار ہیں، تاکہ پاک سے پاک تر بنتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع۔ اوپر کی آیات میں رحمت کا ذکر تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آیا۔ اس تصور رحمت کے ساتھ ہی آسمان نبوت پر انسان کی ہدایت کے لیے جو بے شمار ستارے چمکے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے، جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔
پھر چند انبیاء یعنی حضرت ہود و حضرت صالح، پھر حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی امی کی امت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا کہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ امت محمدی کے ان درخشاں ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے جو نیکی میں ثابت قدم رہے اور فلاح پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ گویا اس 8ویں رکوع سے 19ویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ ہے۔ ان میں مختلف انبیاء کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے اور حقائق کا بیان ہوا ہے۔ 20ویں رکوع میں پھر ابر رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی توحید اور اپنے رسول نبی امی پر ایمان لانے کا حکم فرماتا ہے تاکہ توحید کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے اور اس کی رحمت عام ہو۔ اس ترتیب کو پیش نظر رکھ کر اس 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد عرصے تک اولاد آدم کلمہ توحید پر قائم رہی، پھر لوگ بہکنے لگے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر توحید کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا، لیکن سوائے چند کے سب نے ان کے پیغام کو جھٹلایا اور سوائے ایمان والوں کے سب ہلاک کیے گئے۔ اس میں عوام کے لیے عبرت اور شاکرین کے لیے مژدہ ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں۔ جن مجسموں اور تصویروں کو تم نے اللہ سمجھ لیا ہے یہ اللہ نہیں اور نہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر تمہاری یہ مشرکانہ حرکتیں باقی رہیں تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے سخت دن کا عذاب نہ آئے۔ حضرت نوح کے اس عذاب سے ڈرانے پر ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تم تو بالکل بہکے ہوئے گمراہ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا میری قوم، میں ہرگز بہکا ہوا نہیں ہوں بلکہ سارے جہان کے پروردگار کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا اس کا پیغمبر ہوں۔ گمراہی کا سوال میرے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے مجھے ان باتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد رسول خدا کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو گناہ کے مواخذے سے ڈرائے اور تم اس کی نصیحتوں پر عمل کر کے پرہیزگار بن جاؤ، اور اس لیے بھی تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو؟ پھر بھی ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو یعنی نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے غرق کر دیا۔ بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی جس کو اپنا نفع نقصان نظر ہی نہ آتا تھا، جن کی سرکشی نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا تھا، ان کی سوجھ بوجھ سلب کر لی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواں رکوع. 8ویں رکوع کے ذیل میں تمہید گزر چکی ہے. یہاں قوم عاد کا ذکر شروع ہوتا ہے جن کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو اسی قوم کے تھے. گویا اس قوم کے قومی وطنی بھائی تھے. انہوں نے بھی اللہ کی توحید، اپنے رسول ہونے کا بیان فرمایا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، برائیوں سے منع فرمایا اور ڈرایا. بالآخر جو ایمان نہ لائے وہ تباہ و برباد ہوئے. یہ سب اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور فرمانبرداری میں ثابت قدم رہیں تاکہ عذاب الہی سے محفوظ رہیں. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا معبود اس کے سوا کوئی نہیں. کیا تم اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں نادان کا مقل نظر آتے ہو اور ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی کم عقلی کی بات ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول. تم نے میری کون سی بات بے عقلی کی پائی؟ کیا تمہاری سمجھ خالق کائنات کی سمجھ سے زیادہ ہے؟ میں تو اس کا پیغام امانت کے ساتھ پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. میں تو اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں. کیوں غلط فہمی میں پڑتے ہو؟ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد رسول خدا کے ذریعے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو متنبہ کرے؟ اور ذرا یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا وہ احسان مانو کہ جب اس نے قوم نوح کے بعد تم کو جانشین بنا دیا اور تم کو ڈیل ڈول میں زیادہ وسعت دی، یعنی تم کو کشادہ قد و قامت اور قوی جسم بھی عطا کیا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم فلاح پاؤ. وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے؟ یہ تو ہم نہ کریں گے. البتہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ یعنی عذاب الہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. ہود علیہ السلام نے کہا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب مقرر ہو چکا ہے، کسی وقت بھی نازل ہو جائے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اپنے بتوں کے رکھ لیے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کی یعنی ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں اتاری؟ بس اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اللہ کا حکم ہو کر رہا اور عذاب آیا. پھر ہم نے ان کو یعنی ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا. مومنین کے ساتھ اللہ کی رحمت ہمیشہ شامل حال رہی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور مومن نہ تھے، ہم نے ان کی جڑ کاٹ ڈالی، نیست و نابود کر ڈالا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10واں رکوع. اس رکوع میں پہلے قوم سمود کا ذکر ہے جن کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے کہ قوم عاد کی بربادی کے بعد سرداری اسی قوم کو ملی تھی. اللہ نے ان پر انعامات فرمائے لیکن اس قوم کے متکبروں نے ان عنایات کی قدر نہ کی، ان کو زلزلے نے آ لیا. اسی طرح شام کی چند بستیوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پہنچائے لیکن وہاں کے لوگ بھی نافرمانی سے باز نہ آئے، رحمت الہی کی بے قدری کی اور آخر وہ بھی تباہ و برباد ہوئے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی صالح کو بھیجا. صالح نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. دیکھو تم صداقت حق کی دلیل طلب کر رہے تھے، بے شک وہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے اس کی قدرت کاملہ کی ایک چلتی پھرتی نشانی ہے. بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں آزادی سے کھائے اور تم اس کو بری نیت یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا. قوم سمود کے سردار جندہ ابن عامر ابن سراش نے حضرت صالح سے کہا کہ اگر آپ اس چٹان کے کنارے سے ایک ایسی حاملہ اونٹنی نکال دیں جو بخت نصری اونٹوں کی ہم شکل ہو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ نے ان سے پختہ عہد لینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو اللہ نے حضرت صالح کی دعا سے اس اونٹنی کو ظاہر فرمایا. چنانچہ جندہ ابن عامر اور بہت سے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تاہم بعض بدبخت پھر بھی جہالت پر اڑے رہے. اور ہمارے اس احسان کو یاد کرو جب اللہ نے عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین کیا، تم کو سرداری عطا کی اور تم کو زمین پر آباد کیا، اور نرم زمین میں میدانی علاقوں میں جہاں پیداوار سرسبزی اور آبادیاں ہوں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. یہ نعمتیں اللہ ہی نے تم کو عطا کی، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی زمین میں فساد مت مچاتے پھرو. ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے وہ ان غریب لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے کہنے لگے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں رسول ہیں؟ کیا تمہارے نزدیک وہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر جو وہ لائے ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ان کو اور ان کے دین کو سچا سمجھتے ہیں. ہم سے یہ سوال کیا کرتے ہو؟ ہمارا عمل ہی اس کا جواب دے رہا ہے. وہ متکبر لوگ کہنے لگے، بے شک ہم تو اس دین کو نہیں مانتے جس پر تم ایمان لائے ہو. بعض وقت انسان اپنی بڑائی جتانے اور اپنی ضد پر قائم رہنے کے سلسلے میں ایک ایسے امر کی توہین کرتا ہے جو غضب الہی کا محرک بن جاتا ہے. ان متکبر سرداروں نے بھی اپنے تکبر کا اظہار ناقۃ اللہ کی توہین سے کیا اور عذاب کے مستحق ٹھہرے.
آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس طرح اس کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، اور کہنے لگے اے صالح، جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو وہ لے آؤ۔ پھر ان کی اس نافرمانی اور گستاخی پر ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور اس صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے افسردہ دل ہو کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بڑی حسرت سے کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے رحمت الہی کی قدر نہ جانی، تم کو خیر خواہوں سے محبت ہی نہیں۔ یہ خطاب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یا عذاب کے بعد لاشوں کے انبار دیکھ کر فرمایا اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسی طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا؟ بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر خلاف فطرت مردوں پر خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس اس کا کچھ جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت ہی پاک باز بنتے ہیں، ایسے پاک بازوں کی اس بستی کو ضرورت نہیں۔ بے شک یہ بستی پاک لوگوں کے لیے نہ رہ گئی تھی، اس کی تباہی کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ نے ان کو بچا دیا جو پاک تھے، اور بدکاروں کو پتھروں سے ہلاک کیا گیا۔ پھر ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ اپنے کفر کے سبب پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، اور ان پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا۔ پس دیکھ لو کہ بدکاروں کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی یہ کھنڈرات درس سے عبرت دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11واں رکوع. انبیاء کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے. بحر احمر کے کنارے عرب میں مدین نام کی بستی تھی. یہاں حضرت شعیب ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید اور اصلاح معاشرہ، حقوق العباد پر زور دیا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی. سو تم نے میری امانت و دیانت کو دیکھا ہے. تم بھی اپنے معاملات میں محتاط رہو، ناپ تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، کم نہ تولو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، آخرت پر تم کو یقین ہے. اور ہر راستے میں اس لیے مت بیٹھا کرو کہ جو ایمان لائے اس کو ڈراتے دھمکاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے رہو اور اس میں کجی ڈھونڈتے رہو. ذرا تم اپنی حالت پر تو غور کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے لوگ تھے، پھر اللہ نے تم کو بڑھا دیا، تمہاری بڑی جماعت ہو گئی، اور جماعت کی کثرت بھی تم کو غلط فہمی میں نہ ڈالے، یہ بھی غور کرو. اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی چیز بچا نہ سکی، نہ ان کی کثرت، نہ ان کی تہذیب و تمدن، نہ مال و دولت. اور اے لوگو، اگر تم میں ایک فرقہ اس پر ایمان لا چکا ہے جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا، اور ایک فرقہ ایمان نہ لایا، تو اے ایمان والے گروہ، ذرا صبر کرو، صبر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی اس پرخلوص تبلیغ کا بھی ان پر کچھ اثر نہ ہوا. ان کے دل ذرا نہ پسیجے، اور وہ اپنی شقاوت قلبی کے اظہار سے باز نہ آ سکے، دھمکیاں دینے لگے. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب، ہم تم کو اور انہیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنے شہر سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، جس طرح تم پہلے خاموشی سے رہتے تھے اب بھی رہو. انہوں نے کہا کیا اگر ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں تب بھی کیا ہم کو اپنے دین پر چلنے کے لیے مجبور کرو گے؟ یہ تو ممکن نہیں. بلا شبہ اگر ہم تمہارے بہکانے اور دھمکانے سے تمہارے دین میں لوٹ آئیں تو ہم نے اللہ پر بہتان باندھا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا. بھلا پیغمبر یہ کب کر سکتا ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی حال میں بھی کسی غیر کی طرف متوجہ ہو؟ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کو جھٹلانا ہوا. اور ہم میں کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دین میں لوٹ آئیں. ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو یہ اور بات ہے. وہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب سب چیزوں کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے. اسی قادر مطلق اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. اے میری قوم کے معذور و کافر لوگوں، اگر تم نہیں مانتے تو بس اب میرے رب سے میری یہی دعا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. پیغمبر کی دعا سے بجائے اس کے کہ وہ کافر سردار ڈرتے، انہوں نے اور دیدہ دلیری سے لوگوں کو بہکانا شروع کیا. اور ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے کہنے لگے اے لوگوں، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بلا شبہ تم اس وقت نقصان اٹھاؤ گے. یہ ڈینگے مارنا ان کے کچھ کام نہ آیا. آسمان سے آگ برسی، بادلوں سے ہولناک آوازیں آئیں، اور زمین پر زلزلہ آیا، اور اس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا. پس ان کو زلزلے نے آ لیا، پھر وہ گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے. غیر جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی انہی کا نقصان ہوا، شعیب اور ان کے ساتھیوں کا کچھ نہ بگڑا. پھر اس تباہی و بربادی کے بعد شعیب ان سے منہ پھیر کر چلے، اور ان لاشوں کے انبار کو مخاطب کر کے کہا اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے، اور جس قدر تمہاری خیر خواہی ممکن تھی کر چکا. اب اس کے بعد میں تم نہ ماننے والوں پر کیا غم کروں؟ تم نے جیسا کیا تم کو اس کی سزا ملی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12واں رکوع. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت دیرینہ رہی ہے کہ اس نے کسی قوم کے لوگوں کو نہ پکڑا جب تک پہلے نبی نہ بھیجا. صبر اور شکر سے ان کو آزمایا. جو لوگ ایمان لائے ان پر رحمت کے دروازے کھولے، جنہوں نے انکار کیا عذاب میں گرفتار ہوئے. اگر عارضی طور پر انہیں فراخی و کشادگی میسر ہوئی تو اس سے ان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بچ گئے. جب وقت آ جائے گا وہ بچ نہ سکیں گے. یہی ما قبل کے چند رکوع کا ما حاصل تھا. اسی کا ذکر آگے انبیاء کے سلسلے میں آئے گا، اس لیے اس مرکزی خیال کی وضاحت ایک الگ رکوع میں کی گئی. اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے تضرع اور زاری کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. پھر ہم نے اس بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب بڑھے، خوب پھلے پھولے، کہیں اللہ کا دھیان تک نہ آیا. اور اس تکلیف اور راحت کو دنیا کا ایک قانون سمجھا جو ہوتا چلا آتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اس طرح کا رنج اور آرام تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتا رہا ہے. اس کا تعلق ہمارے اعمال سے کچھ نہیں، گویا ہدایت کا دروازہ ہی اپنے اوپر بند کر لیا. پھر ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور ان کو خبر تک بھی نہ ہوئی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس انداز سے عذاب آئے گا. اور اگر اس امتحان صبر میں جو تھوڑی سی تکلیف کی صورت میں آیا تھا یا حالت فراخی میں اللہ کے احسانات سے متاثر ہو کر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے نعمتوں کے دروازوں کو ان پر کھول دیتے. لیکن انہوں نے تو تکذیب کی، ہمارے پیغمبر ہماری آیات کو جھٹلایا، بس ان کے عمل کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. کیا بار بار سمجھانے کے بعد بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ پڑے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو جائے اور وہ کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے بے فکر بے خوف ہو گئے؟ بس یاد رکھو کہ اللہ کی تدبیروں سے سوائے خرابی میں پڑنے والوں کے کوئی بے خوف نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُم لَّفَاسِقِينَ.
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں رکوع نافرمانوں کی عہد شکنی، اپنی بڑائی، خدا کا انکار اور اس کے پیغمبروں کو جھٹلانا ان کی وہ دیرینہ عادتیں ہیں جو ان سے کبھی نہیں چھوٹتی۔ اللہ کی رحمت کا سلسلہ بیں ہمہ جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کا ذکر کس قدر تفصیل سے کیا جا رہا ہے تاکہ انسانیت عبرت لے۔ کیا پچھلی قوموں کے انکار حق اور اللہ کے عذاب کے بعد بھی یہ عقل سلیم سے کام نہیں لیتے؟ کیا ان لوگوں پر جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے اصلی لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد یہ حقیقت واضح نہ ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب سزا دیں؟ یہ لوگ کیسے نادان ہیں کہ گناہوں پر دلیر ہیں۔ انہی اعمال کے باعث ان کے قلب سیاہ ہو گیا اور استعداد ہدایت جاتی رہی، اور ہم چاہیں تو ان کے دلوں پر مہر کر دیں تاکہ وہ حق بات سن ہی نہ سکیں۔ اے رسول، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان سب کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں، معجزے، واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر یہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہیں معجزات دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کافروں کے دلوں پر ان کے اصرار کفر کے باعث یوں ہی مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر قائم نہ پایا، اور ہم نے ان میں اکثر نافرمان ہی پائے۔ ان نافرمانوں میں ایک نافرمان باغی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ فرعون اور اس کی قوم ہے جس کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح نافرمان اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ کیا انہوں نے پیغمبر اور معجزات کی قدر کی؟ نہیں، بلکہ ان کو جھٹلایا۔ بس انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی آیات کے ساتھ کفر۔ تو دیکھ لو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، میرا فرض منصبی ہے کہ میں اللہ پر کوئی بات سوائے سچ کے نہ کہوں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، بس میرے قول پر اعتماد کرو اور اللہ کے حکموں میں یہ حکم بھی بجا لاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اور اپنے ظلم سے ان کو نجات دو۔ فرعون بولا، اگر تو واقعی کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اس کو لا دکھا اگر تو سچا ہے۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اسی وقت ایک سری اژدہا بن گیا، اور جو ہی اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں دبا کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو سفید منور نظر آنے لگا۔